الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكره الذاكرون، وصل على محمد وعلى آل محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. الرابع عن أنس رضي الله عنه قال: إنكم لتعملون عملا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. رواه البخاري. الخامس عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يغار، وغيرة الله تعالى أن يأتي المرء ما حرم الله عليه. متفق علیہ. یہ باب چل رہا ہے مراقبہ کا. مراقبہ کہتے ہیں کہ آدمی کو ہمیشہ اس بات کا استحضار ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. آدمی کو اس بات کا استحضار ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میری ہر چیز سے اللہ واقف ہے، اللہ جانتا ہے. اب 3 حدیثیں گزر چکی. چوتھی حدیث یہ ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ اپنے زمانے کے حالات کو بیان کر رہے ہیں، اور اگر ہم دیکھیں تو ہمارے حالات بھی ایسے ہی ہیں جو انہوں نے بیان کیے ہیں. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تم لوگ وہ کام کرتے ہو. اچھا، انہوں نے بہت لمبی عمر پائی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے انہوں نے لمبی عمر پائی تھی. تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے، جو حالانکہ وہ خیر القرون کے بعد ثم الذین یلونہم کا زمانہ ہے، بعد والا زمانہ ہے، کہتے ہیں کہ تم وہ اعمال کرتے ہو جس کو تم بالکل معمولی سمجھتے ہو، یعنی جیسے بال ہوتا ہے نا، بال سے زیادہ باریک سمجھتے ہو، بالکل معمولی سمجھتے ہو گناہ کے کام. حالانکہ وہ کام ہمارے زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے ایسا سمجھتے تھے کہ ہلاک کرنے والا ہے. یعنی جو گناہ ہم ہلاک کرنے والا سمجھتے تھے، آپ لوگ اس کو کیا سمجھتے ہو؟ بالکل معمولی سمجھتے ہو. جیسے انہوں نے کہا کہ ہمارے زمانے میں منافق کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی جماعت کی نماز چھوڑ دینے کی، لیکن آپ میں سے بڑے بڑے اچھے صحت مند لوگ بھی جماعتوں کو کیا کر دیتے ہو؟ چھوڑ دیتے ہو. حالانکہ ہمارے یہاں پر منافق کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی جماعت کی نماز چھوڑ. تمہارے یہاں جھوٹ بول کر کمانا بہت آسان ہے، لیکن ہمارے یہاں پر اس چیز کو بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا تھا. اسی طرح بہت ساری ملاوٹ کر کے بیچنا ہمارے یہاں بڑا سمجھا جاتا تھا، لیکن تمہارے یہاں پر کوئی گناہ نہیں ہے. اب اگر ہمارے زمانے میں دیکھیں تو بہت سارے گناہ. یعنی آپ سوچو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فجر کی نماز، عشاء کی نماز منافق کے لیے بہت مشکل نماز ہوتی ہے، لیکن ہمارے یہاں اچھے دیندار لوگ فجر کی نماز نہیں پڑھتے. وہ زمانے کے اندر ایک منافق نماز نہیں چھوڑتا تھا، جو نماز چھوڑ دیتا تھا وہ منافق سمجھا جاتا تھا. جماعت کی نماز، کون سی نماز؟ گھر پہ نماز پڑھ رہا ہے لیکن جماعت کے ساتھ چھوڑ رہا ہے، منافق سمجھا جاتا تھا. یہاں تو گھر پہ آدمی نماز پڑھ لیتا ہے. تو ایسے اگر آپ غور کریں نا، ہمارے یہاں بہت سارے عمل ایسے ملیں گے جس کو ہم لوگ ہلکا سمجھتے ہیں، لیکن وہ کیا ہوتے ہیں شریعت کی نگاہ میں اور صحابہ کی نگاہ میں. کبھی کبھی ایسا احساس ہوتا ہے اگر صحابہ ہمارے حالات کو دیکھیں نا تو بولیں گے نہیں کہ ہم مسلمان ہیں، بولیں گے نہیں، کیونکہ ہمارے اعمال، ہمارے کرتوت یہ بتاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہے ہی نہیں. وہ جو قربانیاں اور وہ جو حالات اور وہ ساری ذمہ داریاں ان کے اندر تھی، ہمارے اندر تو بالکل کچھ ہے ہی نہیں. قطرہ تو کیا چھینٹے بھی نہیں ہمارے. یہ تو اللہ کا فضل ہے جو ہمارے پر اللہ چلا رہے ہیں. تو اس لیے گناہ کو گناہ سمجھ کر، ایک دیکھو، 2 چیزیں ہیں. ایک آدمی گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا تو کبھی توبہ کی توفیق نہیں ملی. کتابوں میں آتا ہے کہ شیطان نے اپنے آدمیوں کو بھیجا تو دیکھا کہ صحابہ کا زمانہ ہے، لوگ گناہ کرتے فوراً توبہ، مطلب فوراً. اس کے بعد والا زمانے کے اندر دیکھا کہ غلطی ہو جاتی تو توبہ کر لیتے فوراً. کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ میں گناہ کو بالکل ثواب کا کام سمجھ کر کرواؤں گا. تو جب آدمی گناہ کو گناہ نہیں سمجھے گا، توبہ کی توفیق کیسے ملے گی؟ تو گناہ کو گناہ سمجھنا بھی تو ضروری ہے. ہاں، ایک آدمی گناہ کو گناہ سمجھ کر رہا ہے تو امید ہے اللہ توبہ کی توفیق دے دیں گے، لیکن جرت بھی نہیں کرنا.
اچھا یہ چیزیں پیدا کیسے ہوتی ہے؟ گناہ کرنا پیدا کیسے ہوتا ہے؟ آپ لوگ بولتے ہیں نا، ہم لوگ بولتے ہیں نا بہت سارے، مولوی صاحب ایک وظیفہ بتا دو نا، گناہ سے بچ جاؤ. گناہ سے بچنے کے لیے کوئی وظیفہ نہیں. اس کے لیے ہمارے اندر سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے کہ آپ اپنے اندر اس بات کا یہ پیدا کریں کہ اللہ مجھے دیکھتا ہے. بس اللہ کا خوف دل میں آ جائے گا، آدمی گناہوں سے بچ جائے گا. اور اللہ کا خوف دل میں نہیں ہوگا، مسجد کے حرم میں بیٹھ کر بھی آدمی گناہ کرے گا. یہ چلو مسجد تو بہت دور کی، حرم مکی کے اندر مسجد نبی میں بیٹھ کر آدمی گناہ کرے گا. ہو رہے کہ نہیں ہو رہے؟ جتنی بے حرمتی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی مسجدوں کی ہو رہی ہے، یعنی حرم مکی کی اور حرم مدنی کی ہو رہی ہے، دنیا میں شاید کوئی مسجد ایسی ہوگی جتنی ان کی بے حرمتی ہو. لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ کھلے عام سیلفی لیتے ہیں. ایک صاحب کو دیکھا، انڈونیشین لڑکیاں حج عمرہ کرنے آئیں تو ان کو لے کر سیلفی کھڑے ہو گئے. ذرا بھی احساس نہیں کس کے گھر میں کھڑا ہوں، کس کے یہاں پر کھڑا ہوں، کون سی جگہ ہے، کیا ہے، کوئی احساس نہیں. یہ سب کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا خوف ختم ہو گیا، اللہ دیکھ رہا ہے. تو یہی فرما رہے حضرت انس رضی اللہ عنہ کہ آدمی کوئی گناہ اس لیے تم لوگ کرتے ہو کہ تمہاری نگاہ میں وہ گناہ ہلکا ہو گیا. ہم تو اس کو ہلاک کرنے والا سمجھتے تھے. اس لیے آدمی اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کے لیے سب سے آسان طریقہ کیا کرے؟ دعا کا اہتمام کرے، اللہ گناہوں سے مجھے بچا دے. اور دوسرا یہ ہے کہ آدمی اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر پیدا کرے. اور گناہ چھوٹ نہیں رہے تو اللہ سے مانگتے رہے کہ اللہ تو گناہ کو چھڑا دے. وہاں تک کہ عثمانی صاحب ایک بہت پیاری دعا بتاتے تھے کہ اللہ میرے سے گناہ چھوٹ نہیں رہا، یا تو گناہ چھوڑا دے یا قیامت میں پکڑ مت کرنا اس پر. بات سمجھ میں آئی؟ جو لاڈ ہوتا ہے نا اللہ سے، وہ لوگ یہی طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ اللہ تو گناہ چھڑا دے. اور اگر نہیں چھوٹ رہا ہے تو اللہ میں تجھ سے ہی مانگ رہا ہوں، تو کوشش بھی کر رہا ہوں، نہیں چھوٹ رہا ہے تو اللہ قیامت کے دن پکڑ مت کرنا اس پر بس. تو وہ تو پھر اللہ چھڑا ہی دیں گے. تو گناہ چھڑانے کے لیے آدمی روے بھی اللہ کے سامنے. کچھ عادتیں ایسی ہوتی ہیں. ہمارے ساتھ ایک مرتبہ ایک صاحب تھے، وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا تو رونا شروع کر دے. میں نے کہا بھائی یہ صفت تمہارے اندر پیدا کیسے ہوئی؟ بولے وہ دیندار آدمی تھے ماشاءاللہ، جماعتوں میں جاتے تھے، بولے پینے کی لت لگ گئی اور میں اپنے علاقے کا ذمہ دار. میں اتنا روتا تھا، ایک سال اللہ کے سامنے ایک ایک گھنٹہ روتا تھا، اللہ یہ نکال دے، میں کس منہ سے لوگوں کے سامنے جاؤں. بہت روتا تھا. ایک سال کے بعد اللہ نے وہ عادت چھڑا دی. لیکن وہ عادت تو گئی، لیکن رونے کی عادت ہو گئی. جب بھی ہاتھ اٹھاتا آنکھ میں سے آنسو آ جاتے فوراً. تو آدمی کے ساتھ کچھ گناہ لگ جاتے ہیں نا تو آدمی مستقل روئے اللہ کے سامنے. تو وہ چیز اللہ تعالیٰ آہستہ کر کے ہٹا دیں گے، لیکن وہ جو دوسری چیز مل جائے گی نا وہ ہمارا کام بن جائے گا اس کا. تو دعا بھی کرے، دوا بھی کرے. دوسری حدیث ہے، بہت عجیب حدیث ہے، سنیں ہم اس کو، وہی گناہ کے تعلق سے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ اللہ تعالیٰ غیرت مند ہے، اللہ کو غیرت آتی ہے. اور اللہ کی غیرت یہ ہے کہ آدمی اس کام کو کرے جس کو اللہ نے حرام کر دیا. غیرت کس کو کہتے ہیں؟ غیرت کی تعریف سنو. آدمی کی طبیعت میں ان حالات میں ناراضگی پیدا ہو جہاں وہی دیکھے کہ جو چیز اس کے لیے خاص ہے اس میں کوئی دوسرا شریک ہو رہا ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آدمی کی بیوی ہے، خوبصورت بھی ہے، کوئی چاہے گا کہ میری بیوی کے ساتھ کوئی دوسرا شریک ہو جائے؟ بتاؤ نا بھائی، نہیں چاہے گا نا. اس کو غیرت کہتے ہیں کہ آدمی کی جو طبیعت جس کے ساتھ وہ چیز اس کے ساتھ خاص ہے، اس کی بیوی اس کے ساتھ خاص ہے، کوئی دوسرا اس میں شریک ہو رہا ہے تو اس کے شریک ہونے کے لیے آدمی جو جذبات پیدا ہوتے ہیں نا، جو فوراً ایک دم چیز پیدا ہوتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ غیرت کہتے ہیں. یہ مردوں میں بھی ہوتی ہے، عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے. لیکن اپن جتنے مرد لوگ ہیں نا وہ اپنی غیرت زیادہ دکھاتے ہیں، عورت برداشت کر کے رہ جاتی ہے. بنے آپ لوگ ماشاءاللہ بہت اچھے لوگ ہو، سیدھے سادے لوگ ہو، لیکن دوسری بات کرو، اپن سے بولیں گے وہاں بھی اس میں تم بھی اس میں آگے نہیں بھائی. ایک زبان وہ بیٹھی ہوئی ہے. مطلب یہ کہ بہت سارے مرد حضرات دوسری عورتوں سے بات کرتے ہیں، اگر بیوی بات کرتے پکڑ جاتی ہے نا، چل تجھے 3 دے کے چھٹی کر دیا. اس کے اندر بہت زیادہ غیرت ہے، لیکن وہ غیرت سے روکتی کیوں ہے؟ منو چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کا چہرہ اس کو یاد رہتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ عورت میں زیادہ غیرت ہوتی ہے. تو اچھا بڑے بے غیرت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام دیوس سے وہ لوگ جن کی بیویاں دوسروں کے ساتھ بات کرتی ہے ان کو ذرا بھی احساس نہیں ہوتا ہے. غیر محرم مردوں کے ساتھ سلام دعا، سلام کلام، بات چیت، ہنسی مذاق، شیک ہینڈ کرنا، یہ کرنا، اور آدمی دکھاتا ہے میری بیوی ہے اور بنداس. بالکل بے غیرتی کی انتہا ہے. اور اسی بے غیرتی کو یورپ کلچر نے
عزت بنا دیا، عورت کی آزادی کا نام دے دیا. بولے ہم لوگ عجیب لوگ ہیں نا، وہاں سے جو چیز آتی ہے ہاتھوں ہاتھ لے لیتے، اور ہمارے نبی جو چیز بتاتے ہمیں پسند نہیں آتی. عجیب چیز ہے، جو چیز وہ کرے تو سر آنکھوں پر، جو میرے نبی بتائے وہ ہمارے کو اترتی نہیں ہے. ہماری لڑکیاں ہیں، ہماری خود کی بچیاں ہیں، غیروں سے بات کرتی، آدمی کہتا ہے اس کا یہ ایکس ہے، اس کا فلاں ہے، اور کوئی احساس نہیں ہے. عجیب بے غیرتی ہے. آپ کی بیوی کو کوئی دوسرا دیکھے آپ کو کیسا لگے گا؟ نہیں، ہمارے کو پردہ کرانے گئی ہمارے کو. آپ اپنی بیوی کے ساتھ سیلفی لے کے اسٹیٹس پہ رکھتے ہو، شرم نہیں آتی ذرا بھی آدمی کو؟ کتنے لوگ للچائی نظر سے دیکھیں، کتنوں کی نگاہ بیڑیے والی ہوتی ہے، کتنوں، ہر ایک آدمی اچھی طبیعت کا ہے. آدمی بولتا بھائی اپنا دل تو صاف ہے، اپن سب کو بہن کی طرح سے دیکھ. بولا اچھا، اندر کمرے میں بند کر تو ساری بہن سب نکل جائے گی آدمی کی. کوئی بہن نہیں، سب بھیڑیے کی نگاہیں. ہاں، شہوت کی نگاہ سے لوگ دیکھتے ہیں، لیکن ہمارے کو احساس نہیں ہے. اس وقت ہماری غیرت مر جاتی ہے، ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہے. تو آدمی جس طرح غیرت مند ہے نا، اللہ اس سے کہیں زیادہ غیرت مند ہے کہ اللہ کہتا ہے بندے یہ میں نے حرام کیا ہوں تو اس کو کرتا کیوں ہے؟ اللہ کو غیرت نہیں آتی ہوگی. ہاں اللہ، لیکن اللہ برداشت کرتا ہے، اللہ حلیم ہے. ایک واقعہ پیش آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ایک صحابی کے. دیکھو میں اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ جو واقعہ صحابہ سے کروائے گئے، جو نبی کی شان نہیں تھی، وہ اللہ نے صحابہ سے کروائے. اس لیے ایسے واقعات کو سن کر ذرا بھی ذہن میں نہیں آنا چاہیے. اللہ ڈبل اجر دے گا، نبی کی صحبت کا اور شریعت کے جاری کروانے کا 2 اجر اللہ دے گا ان کو. تو وہ صحابی کے ساتھ واقعہ پیش آ کہ ان کی بیوی غیر کے ساتھ تھی، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی میری بیوی جو ہے نا ایسے غیر کے ساتھ لگی ہوئی تھی. تو حضور نے فرمایا 4 گواہ لاؤ. 4 گواہ بھی کیسے؟ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اللہ کے نبی کون ہے آدمی برداشت کرے گا کہ میں 4 گواہ کو لا کے اپنی بیوی کا کرتوت بتاؤں؟ کون برداشت کرے گا اللہ کے نبی؟ تو حضور نے فرمایا یہ بہت غیرت مند ہے، سعد بہت غیرت مند ہے، اس سے زیادہ غیرت مند اس کا نبی ہے بولے، اور اس سے زیادہ غیرت مند اس کا اللہ بولے. یہ بات ہوئی، اللہ نے قرآن کریم کی آیت اتار دی، لیان کی 18 پارے کی، کہ اگر ایسا مسئلہ ہو نا تو قسم کھا کر معاملہ ختم کرو. یعنی آپ سوچو کتنی غیرت ہوتی ہے. تو اللہ کو اس سے زیادہ غیرت ہے کہ بندے کو وہ کام کرتا ہوا دیکھے جس کو اللہ نے کیا کیا ہے؟ حرام کیا. آپ سوچو تو صحیح، ہمیں کتنا غصہ آتا ہے، لیکن اللہ ہمارا کو کیسا چلا رہا ہے. صبح سے لے کے شام تک کتنی حرام کی بھی چیز ہم لوگ کرتے ہیں، لیکن ذرا بھی احساس نہیں ہوتا، پیشانی پر بل بھی نہیں آتا کہ اللہ ناراض ہو رہا ہے. یہ تو اللہ کا فضل ہے جو اللہ ہمارے کو چلا رہا ہے. تو بات سمجھ میں آ گئی. تیسری حدیث جو ہے تھوڑی بڑی ہے لیکن بہت اہم حدیث ہے، اس کو سمجھنا اور بہت فائدہ ہوگا، اور اس کا تعلق ہمارے معاشرے کے ساتھ ہے. خلاصہ اس حدیث کا میں بتا دوں پہلے. آزمائش کیوں آتی ہے؟ امتحان جو آتا ہے نا کیوں آتا ہے، اور اس امتحان میں کیا کرنا چاہیے، اور اللہ نے جو نعمتیں دی اس نعمت کو باقی رکھنے کے لیے کیا فارمولہ ہے، کیا طریقہ ہے. 3 چیزیں. آزمائش کیوں آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ آزمائش اس لیے لاتے ہیں، حالانکہ اللہ تو جانتے ہیں نا اس کے دل کے حال کو کہ کیا ہے، کیا بے صبرا ہے کیا نہیں. لیکن اللہ آزمائش اس لیے لاتے ہیں کہ بعض مرتبہ حالات اس لیے لائے جاتے ہیں، اندر جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں نا وہ باہر آ جائے اور لوگ دیکھیں کہ کتنا پانی میں. بات سمجھ میں آئی؟ 20ویں پارے کے اندر اللہ نے بیان فرمایا کہ ہم آزمائش اس سے لاتے ہیں تاکہ پہچانے کہ ایمان والا کون ہے، منافق کون ہے، ایمان والا کون ہے، کافر کون ہے. ہم اس سے صاف ستھرا کر دیتے، بالکل صاف. یہ امتحان ہوتا ہے. تو آزمائش کیوں آتی ہے؟ اندر جو دل میں چھپی ہوئی کیفیت ہے نا وہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیتے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. مثال کے طور پر اللہ نے مشکل لایا، حالات لائے، اب وہ بے صبری کر رہا ہے، چلا رہا ہے، چیخ رہا ہے. آپ پہلے سمجھتے ارے یار یہ آدمی تو واقعی میں مسکراہٹ ہمیشہ چہرے پہ رہتی ہے، کچھ خود بھی آ جاوے لیکن آدمی جمع رہے گا. لیکن جیسے حالات ہے چیخنا چلانا شروع کر دیا، مطلب بولے بھائی گیا ہی ہے. سمجھ رہے آپ؟ اللہ کو ایک آدمی کو اللہ نے مال دیا، بہت دیا، پہلے نہیں تھا، روتا تھا. اللہ نے اتنا مال دے دیا، کمینے پن پر اتر آیا. تو یہ کمینہ پن اس کے اندر چھپا ہوا تھا نا، لیکن اللہ کو دکھانا تھا کہ یہ ہے ایسا. تو اللہ نے اس کو مال دے کر آزمایا، اس کے اندر کیا ہو گیا؟ فیل ہو گیا. تو آزمائی اس لیے آتی کہ اندر چھپی ہوئی چیزیں اللہ اس کو کیا کرتے ہیں، اللہ تو جانتے ہیں نا کہ یہ کیسا ہے، سب معلوم، لیکن لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے اور حجت پوری کرنے کے لیے اللہ یہ چیز ظاہر کرتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کیا چھپا ہوا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائش لاتے ہیں.
اب یہاں واقعہ سنو، ہم لوگ نے بچپن میں بیشتی زیور گھر میں پڑھاتی تھی نا امی، تو یہ سنا تھا واقعہ، سوچے تھے بنی اسرائیل کا، لیکن واقعی میں نے دیکھا تو بخاری کی روایت نکلی ہے۔ کیا واقعہ ہے؟ 3 آدمی تھے، ایک گنجا تھا، ایک کوڑی تھا، ایک گنجا تھا، اور ایک اندھا تھا۔ 3 آدمی تھے، بہت عجیب واقعہ ہے، اور یہ پریکٹیکل لائف ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ کوڑی آدمی تھا، اس کا بدن خراب ہوتا ہے پورا، تو ایک فرشتہ انسان کی صورت میں اس کے پاس آیا، اور آنے کے بعد کہا ایو شیء احب الیک، کون سی چیز پسند ہے؟ تو آدمی کو وہی پسند ہوتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہوتا ہے۔ بھاڑے والے گھر والے بولے کیا چاہیے؟ بولے بھائی، بولے 1 BHK بمبئی میں مل جائے وہ بھی اچھی ٹاور میں، بس اور کچھ نہیں چاہیے، اور کچھ چاہیے نہیں۔ وہ اللہ روزی روٹی کا تو ذمہ اللہ نہیں ہے، بولے گھر ور کا ذمہ نہیں، روزی روٹی تو مل جائے گی کیسے، بولے ایک ہی چیز چاہیے، بولے تو یہ ہوتا ہے نا۔ تو اس میں کہ بھائی تجھے کیا چاہیے؟ بولے میرا بدن ایسا ہے کہ لوگ میرے قریب بھی نہیں ہوتے، لوگ مجھ سے گھین کرتے ہیں، تو میری خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے بدن کو اچھا کر دے۔ تو فرشتے نے ہاتھ پھیرا، اللہ نے اس کے بدن کو اچھا کر دیا۔ پھر پوچھا کہ اور خوبصورت بھی بنا دیا، تو پوچھا فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ، مال کون سا پسند ہے؟ تو راوی کو شک ہو گیا کہ اللہ کے نبی نے اونٹ کہا تھا گائے کہا تھا، لیکن اکثر دوسری روایتوں میں اونٹ کا لفظ ہے کہ اونٹ چاہیے۔ تو وہ جو فرشتے تھے نا، انہوں نے کیا کیا، اس کو لا کر ایک 10 ماہ والی گاون اونٹنی دے دی، جو بالکل بچہ جننے کے قریب تھی، جیسے دی اور بچہ جن دیا اس نے، اور کہا کہ اللہ تجھے اس سے برکت دے۔ تو وہ بچہ جننے کے وقت موجود تھا، وہ بچہ جنا، اور اللہ نے اتنا بڑا اتنی برکت ہوگی، اتنی برکت ہوگی، 2 پہاڑوں کے درمیان کے علاقے کو وادی کہتے ہیں، کبھی کبھی یہ 5 کلومیٹر 10 کلومیٹر تک کا بڑھ جاتا ہے، تو پورا اونٹ سے بھر گیا، اتنا مال دے دیا اللہ نے۔ اب یہ یہاں سے گیا، دوسرے کے پاس آئے، اور دوسرے کے پاس آئے، اس کا گنجا تھا، آدمی کا سر کے بال ہی اڑ گئے تھے۔ تو بھائی تجھے کیا چاہیے؟ بولا میں گنجا ہوں، لوگ میرے کو قریب نہیں کرتے، لوگ میرے کو تانا دیتے ہیں، تو کیا چاہیے؟ تو بولے پہلے تو ہیئر ٹرانسپلانٹن تو ہوتا نہیں تھا، بولے تھوڑا تھوڑا یہ ہو جائے، تو ہاتھ پھیرا اور بال ایک دم خوبصورت آ گئے، تو خوش۔ بولے جانور کون سی چیز پسند ہے مال میں؟ کہا گائے چاہیے، تو وہ دعا کی انہوں نے، اور گائے پوری اللہ نے عطا کر دی۔ تیسری اندھا تھا، اس کے پاس آئے، بولا بھائی تجھے کیا چاہیے؟ بولے 2 آنکھ۔ دنیا کیا ہے معلوم ہی نہیں۔ وہ اس میں ایک لطیفہ ہے نا، کسی نے آدمی کی شادی ہوئی، اندھا تھا، تو اس کی بیوی نے کہا میں دنیا کی سب سے خوبصورت عورت ہوں، بولے 2 آنکھ ہوتی تو معلوم پڑتا کتنی خوبصورت ہے، بولے مجھے کیا معلوم تو ہے کہ نہیں ہے۔ تو بولے کیا چاہیے؟ بولے 2 آنکھ چاہیے، تو انہوں نے ہاتھ پھر، اللہ نے 2 آنکھ اس کو دے دی۔ بولے مال کون سا چاہیے؟ بولے بکری چاہیے، بکری بھی دی۔ اب یہ چلتا رہا، ان کی زندگی چلتی رہی۔ اب اللہ نے امتحان لیا۔ اب امتحان ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ پیسہ چھیننے کے بعد ہی امتحان ہوتا ہے نا۔ کبھی کبھی اللہ مال دے کر بھی امتحان لیتا ہے۔ کیا دیتا ہے؟ مال دے کر بھی امتحان لیتا ہے۔ اب امتحان ہوا، اب وہ فقیر کی صورت میں آیا، کوڑی کے پاس کوڑی بن کر آیا، کوڑی کے پاس جو ہاتھ واتھ خراب تھے نا، ویسی صورت بن کر اس کے پاس آیا۔ اب اس نے سوال کیا، کہا کہ بھائی میں ایک مسکین ہوں، میرا سفر جانا تھا، میرے پاس جیسا ہوتے نا ٹکٹ کا بھاڑا نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تھوڑا کچھ دے دو میرے کو، ایک اونٹ دے دو تاکہ میں اس پر سفر کر کے روانہ ہو جاؤں۔ لیکن اس نے ایک جملہ سکھایا مانگنے کا۔ کسی سے اگر آپ کو مدد مانگنی ہو نا، تو جملہ کیا سکھایا کہ یہ کام اللہ کے فضل سے اور آپ کی توجہ سے ہوگا۔ پہلے کس کو لایا؟ اللہ۔ یہاں سیٹ کے سامنے بولے پہلے اللہ کے فضل سے، بولے بھائی چل نکل تو ادھر سے، میری تعریف کر پہلے، آپ ایسے ہیں ویسے ہیں، ڈبل پیسے ہیں، آپ جیسا تو مصطفیٰ بازار میں کوئی ہے ہی نہیں، بولے حضرت آپ تو ایسے ہے کہ جیب میں ڈالتے جتنا نکلا ہاتھ بند کر کے دے دیتا، آپ جیسا پورے میں تو بولوں مذہب بھائی کلّہ میں کوئی نہیں، بولا آپ تو ایسے ہیں۔ حضرت کو اتنا چڑھائیں گے، حضرت سمجھیں گے واقعی میں کچھ ہوں۔ لیکن وہاں طریقہ یہ سمجھایا حدیث کے اندر کہ آپ ایسا کہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے اور آپ کی توجہ سے میرا کام ہو جائے گا۔ تو کہا کہ تھوڑا، بولا بھائی میرے پاس ابھی کچھ بھی نہیں ہے، حالانکہ مال کتنا تھا؟ پوری وادی بھری ہے۔ بولے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، 1 روپیہ نہیں میرے پاس، اور جاؤ تم۔ بولا بھائی میں تمہارے کو پہچانتا ہوں، بولے یہ تو سب اللہ کا دیا ہوا۔ نہیں نہیں نہیں، تمہاری غلط فہمی ہے، یہ میری عقل اور ذہانت اور ساری چیزوں سے میں نے کمایا، میرے باپ دادا کی کمائی ہے۔ بولے میں پہچانتا ہوں تمہارے۔ بولے کیا؟ بولے تم وہی کوڑی تھی نا۔ بولا کچھ بھی نہیں، اچھا خاصا تھا۔ بولا اگر تو جھوٹا ہے نا، جیسا تھا اللہ ویسا کر دے گا، تو ویسے ہی ہو جاتا ہے، سارا مال ایک ساتھ ختم، کچھ بھی نہیں بچتا ہے۔ اللہ تو اللہ ہے نا۔
اب گنجے کے پاس جاتا ہے، وہی سوال وہی جواب، گنجا بھی ایسے ہی کرتا ہے، تو گنجے کا بھی حال ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ اب بچا کون؟ اندھا، اندھے کے پاس آتا ہے، اندھے کو کہتا ہے کہ بھائی میں مسافر ہوں، یہ ہوں، وہ ساری چیزیں بتاتا جو پہلے۔ اس نے کہا بھائی جتنا مال چاہیے لے لے، تو یہ تو سب اللہ نے دیا ہے مجھے، سب اللہ نے دیا، اور جتنا تو لے گا یہ بہتر ہے میرے لیے اس کے جو تو چھوڑ کے جائے گا، جو بکری پسند ہے لے لے تو۔ میں تو اندھا تھا، کچھ نہیں تھا، میں بھکاری تھا، کچھ نہیں تھا، یہ جتنا ہے سب اللہ کا دیا ہوا ہے، جو پسند ہے کہ لے کے جاتا ہوں۔ بولا بھائی مجھے کچھ نہیں چاہیے، اللہ تجھے تیرا مال مبارک کرے، میں تو امتحان کے لیے آیا تھا، اللہ نے تجھے کامیاب کر دیا۔ اب ہمارے لیے سبق کیا اس میں؟ پہلی بات، آزمائش کیوں آتی ہے؟ اندر سے اللہ نے نکالا، دو کے اندر فساد تھا، وہ ناکام ہو گئے، اس کے اندر صلاحیت تھی، اللہ نے اس کو قبول کر لیا۔ معلوم پڑ رہا تھا کسی کو کون کیسا ہے؟ نہیں معلوم پڑ رہا۔ دوسری بات، آدمی کو ہمیشہ صدقہ کرتے رہنا چاہیے۔ کون سا وقت قبولیت کا ہوتا ہے کیا معلوم، اس لیے ہمیشہ صدقہ اور مال نکالتے رہنا چاہیے۔ تیسری چیز، مال کی برکت کے لیے سب سے بڑا ذریعہ نعمتوں کا اعتراف ہے اور شکریہ ہے۔ کیا جتنا جو کچھ ہے نا میرے پاس، سب اللہ کا فضل ہے، یہ نہیں کہ ہاذا من فضل ربی اور ٹیبل کے نیچے سے رشوت کا پیسہ لے رہا بولے، یہ اللہ کا فضل نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے منے پکڑ کی ذریعہ بن جائے۔ لیکن حقیقی معنی میں دل سے اعتراف کرے، میں واقعی میں کہتا ہوں جو کچھ ہے صرف اللہ کا فضل ہے، میری کوئی صلاحیت نہیں، میرا کوئی کمال نہیں، مجھے کیا آتا تھا لیکن اللہ نے دیا، یہ چیز دل سے بولے گے نا تو اللہ مال میں برکت عطا فرمائے گا، حقیقت ہے۔ جہاں آپ کے ہمارے ذہن میں یہ بات آ گئی، یہ سب میری وجہ سے، میری صلاحیت، میری عقل مندی۔ ارے اللہ اگر یہاں سے ذرا سا ہٹا دے گے ایک رگ تو قریب میں کوئی نہیں بٹھائے گا، قریب میں نہیں بٹھائے گا کوئی۔ یہ جتنی چیزیں نا عزت وغیرہ سب کچھ، میں تو کبھی کبھی اتنا ڈرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے، منبر سے اگر کوئی چیز ایسی حرکت ہو گئی تو ساری عزت ایک جھٹکے میں ختم ہو جائے گی، ایک جھٹکے میں۔ اللہ سب کے سامنے ذلیل کر کے رکھ دیا، اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے؟ تو کیا کون مولانا کون مولانا، کوئی پوچھے گا نہیں، مولانا لو سوٹ کے سفر کا سفر، چلو پتلی گلی سے آپ نے تو ہماری ناک کٹا دی۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، بہت ڈرتے رہنا چاہیے، بہت ڈرتے رہنا چاہیے، کب اللہ کی پکڑ آ جائے کچھ نہیں معلوم۔ یہ تو صرف اللہ کا فضل ہے جو اللہ نے بٹھایا ہے یہاں پر، باقی اور کوئی کمال نہیں، کوئی کمال نہیں۔ کیا کمال ہے؟ اس سے اچھے بولنے والے موجود ہیں، اس سے اچھی اچھی صلاحیت والے دنیا میں موجود ہیں، اس سے اچھے اچھے مال والے، میں آپ سب کو بتا رہا ہوں مال والے موجود ہیں، کیا ہے؟ لیکن اللہ نے آپ کو ادھر بٹھایا ہے، دوسروں کو باہر رکھا ہے، کیا ہے؟ صرف اللہ کا فضل ہے اور کچھ نہیں۔ اللہ حج کو بلا رہا ہے، اللہ عمرہ کرنے بلا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نعمتیں دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ لے کے جا رہا ہے، دنیا ہر چیز اللہ دے رہا ہے، کبھی نہیں دیا تو بھی اس میں عافیت ہے، سب کچھ۔ یہ کیا ہے؟ صرف اللہ کا فضل اور کوئی کمال نہیں ہمارا۔ ہاں یہ بات تو یاد رہی، تو اللہ مال میں برکت دیں گے۔ جہاں ہمارے دماغ میں یہ آ گیا کہ میری وجہ سے ہو رہا ہے، میرا کمال ہے، تو اللہ بولیں گے اچھا تیرا کمال ہے، تیرے پاس رکھ، چل اب دکھا کیا کر لے گا۔ کبھی کبھی اللہ حالات لاتے ہیں اس طریقے سے، تو اس لیے ہمیشہ کیا کرنا، میں تھوڑا وقت لوں گا لیکن یہ بہت اہم چیز ہے۔ ہمارے یہاں پر سب سے بڑی گڑبڑی یہیں سے شروع، میں کچھ نہیں، تو بھائی کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ ساری صلاحیت ایک ساتھ رکھ دینا تو گراہک سے بات کرنے کا سلیقہ بھی نہیں رہے گا۔ یہ گراہک کو بات کرنا، اس سے بات کرنا، اس کو یعنی سمجھانا، یہ ہر ایک کے بس میں نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ جس کو دے دیتا ہے۔ پہلی بات، اور نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا، خرچ کر کے جو بھی چیز اللہ نے دیا آپ اس کو خرچ کرو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور آخر میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات یہ سمجھائی کہ نعمتوں کے شکریہ کے حساب سے انسان الگ الگ ہوتے ہیں، کچھ لوگ زیادہ اللہ کا شکر کرتے ہیں، کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، کم شکر۔ وہ اسرائیلی روایت ہے لیکن مجھے تھوڑا حوالہ نہیں معلوم، لیکن ایک سمجھانے کے لیے بات بول رہا ہوں، سمجھانے کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، ایک آدمی کو اللہ نے بہت مال دیا تھا، کہ حضرت موسیٰ نے کہا کہ حضرت موسیٰ اللہ کو کہو بہت مال ہے، کم تھوڑا سا ابھی بس ہو گیا۔ اپنے جیسا ہوتا بولے بھائی اور 2-3 کروا دو نا، بولے بہت ہو گیا۔ دوسرے کے پاس دیکھے، بولے اللہ سے بولو کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بہت پریشان ہوں، تھوڑا کچھ دے دے بھائی۔ تو اللہ نے کہا کہ پہلے والے کو جس کے پاس مال تھا نا، اس کو کہا تو خرچ کرنا بند کر دے، اور دوسرے کو تو شکر کرنا شروع کر دے۔ تو پہلے والے کے پاس آیا، بولے تو بولے کائے کو بند کروں؟
دیا اس نے اسی کو خرچ کروں گا نا. بولے بند کیوں کروں؟ بولے دوسرے کو بولے تو شکر کر. ارے ملا کیا تو شکر ادا کروں. بولے ہم لوگ بولتے نا ارے ہائی کیا, ہماری عورتیں زیادہ بولتی ہے کیا دیا تم نے تو شکر ادا کروں. تو پھر گئے بولے وہ دیتے رہے گا میں بھی دیتے رہوں گا, اور نہ شکری کرتے رہے گا میں نہیں دیتے رہوں گا. تو بھائی کون سا فارمولا استعمال کرنا ہے برکت کے لیے؟ کوئی وظیفہ وظیفہ مت پڑھو, شکر ادا کرنا شروع کرو. سب آسمان پہ دیکھ کے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ, یہ اللہ تو دے دے, تو گرا گیا کہ نہیں آیا. وہ ساری چیزوں کے اندر تاثر جو پیدا ہوگی نا, ان چیزوں کے ذریعے پیدا ہوگی. قرآن کریم کی آیت میں کوئی دو رائے نہیں, سب حق ہے. آپ کسی بھی نیت سے پڑھو حق ہے, لیکن آپ شکر ادا ہی نہیں کر رہے تو کیا ملے گا؟ اور آخری چیز یہ ہے کہ اللہ جب چاہے جتنا چاہے تھوڑے مال میں اللہ برکت عطا فرما دیتے ہیں. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ کے نبی کے زمانے میں ہوا, صحابہ کے زمانے میں, اور قیامت تک یہ ہوتا رہے گا. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, مشکل ہمارے لیے. ورنہ اللہ دینے پر آ گئے نا, تو وہ صحابی پیشاب کرنے کے لیے گئے. کہاں گئے؟ پیشاب کرنے کے لیے. 17 اشرفیہ سونے کے سکے چوہا بل میں سے لا کے دے رہے ہیں. اللہ کے لیے اتنا آسان ہے روزی دینا ہمارے لیے. سمجھ میں آگی بات؟ تو برکت کے لیے امتحان کیوں ہوتا ہے, ساری چیزیں سمجھے, بہت ضروری ہے. میں آپ سے واپس سے کہتا ہوں, اپنی زبان سے ناشکری کے الفاظ ڈیلیٹ کر دو. بس اپنی زندگی سے ڈیلیٹ کر دو. کیسے بھی حالات آئے اللہ کا شکر ہے, الحمدللہ. کچھ بھی ہو جائے, کچھ بھی ہو جائے, کیسے بھی حالات, اللہ تیرا شکر ہے. اللہ تو نے اس میں مجھے اچھا رکھا ہے. آپ نیچے والوں کو دیکھو نا, کیا میں کبھی کبھی بیچارے وہ جو کیلا بیچتے نا ہاتھ گاڑی پر, تو آپ ایمانداری سے بتاؤ کہ یہاں سے خریدتے 50 روپے میں اور 70 روپے میں جا کے بیچتے, اور پورے دن بھر ان کو نکالنا پڑے گا. نہیں نکالیں گے دوسرے دن کیلا کیا ہو جائے گا, پیلا پڑ جائے گا, خراب ہو جائے گا. ان کی کتنی کمائی, کتنا بچا کر کتنا گاؤں میں بیچتے ہوں گے, اور اب ان ایک ہی بات کرنے میں پورے دن کا اچھی خاصی کمائی آ جاتی ہے. کیا نعمت ہے. آپ دیکھ رہے ہو رہے وہ کتنا کھا رہے, چھوڑ اس کو, کیا کر رہا ہے نیچے والے کو دیکھ کتنا نعمت اللہ تجھے دی. تو کبھی کبھی نا شکری کا لفظ ہماری زبان سے کیا کرتے ہیں لوگ, ڈیلیٹ کرتے. اللہ ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے. اور یہ واقعے کو اپنے گھروں میں تذکرہ کرو تاکہ ہمیشہ یاد رہے, استدار رہے کہ نہیں اللہ کبھی بھی آزما سکتا ہے. اللہ ہماری آزمائش سے حفاظت فرمائے, بغیر امتحان کے اللہ کامیاب کرے. میں تو یہ دعا کرتا ہوں اللہ امتحان کے قابل ہے ہی نہیں. وہ صحابہ تھے جو امتحان کے قابل تھے. اگر تو نے ہمارا امتحان لیا نا تو ہمارے پیر پھسل جائیں گے, حقیقت میں پیر پھسل جائیں گے. تو اللہ بغیر امتحان کے تم سب کو کامیاب فرما. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزت